التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج قائم آل محمد۔ تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا، اور علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا۔ اللہم محمد وآل محمد۔ اگر تکلیف نہ سمجھو تو تھوڑا تھوڑا انہیں قریب تھی آؤ، اکٹھے ہو ونجو تو ایک شعر قصیدے تو پڑھوں چا تے اتے چند لمحے ذکر مصائب۔ بادشاہ تا ذکر بڑا پیارا ہو گیا۔ مہربانی سائیں وارث کائنات تواری تے ساری نوکری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ وہ جہیں وسن یہ تھا آل محمد دا تذکرہ ہوندہ ہے، وہ لوگ وسدے رہن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دن، بانیان دے رزق مال توفیقات چ اضافہ ہوئے، سادات دی ای نگری کو مالک آباد رکھے، توریاں ساریاں آوان والی نسلاں بادشاہ دیاں ماتمی تے عزادار ہوئے۔ ماتمداری ہومنی ہے، اچھا میں کہ ماتمداری ہومنی ہے تو کوئی 5-7 منٹ آخر تے بچا کے نو ماتمی ہے واسطے تے اچھا ٹھیک ہے۔ اس دے بدلے چاہتا میں ایک شعر قصیدے دا پڑھ دے سا اضافی، ورنہ میں فقط مسائب بھی پڑھنا ہے۔ عزاداران دے ویڑھے وسن، مومنہ دے گھر وسن، آج دے نیندہ صدقہ مالک مومنین دے بچوں کو سوکھے روزگار دے وے۔ ان وقت ضائع کرن دی گنجائش ہے کوئی نہ، ٹائم 6:30 دے قریب پہنچ گئے۔ وہ کچھ لمحے نجف دے والی دی بابا تعریف سن گنو تے اس دے بعد تجھی میں ترتیب ہو سی جتنے منٹ بیسن میں مسائب پڑھ دے۔ ایک صلوات پڑھو باواز بلند سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی انبیائہ ورسلہ اجمعین، صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ، صلوات۔ بادشاہ بے حساب گزرے ہیں۔ قصیدے دا موضوع منتخب کرن واسطے ایک ربائی پڑھا لگا۔ بادشاہ بے حساب گزرے ہیں، کسی نے باغ کسی نے زمین بیچی، زمین بیچی ہے، یعنی کہ لکھن والا لکھتا ہے بھئی تاریخ تدید مارو بادشاہ بہو گزرن، اور انہاں دی تاریخ پڑھ سو، انہاں دی زندگی پڑھ سو تو کو محسوس ہو سی بھئی کہیں باغ ویچن تا کہیں زمین ویچین تے ہونے اتھائیں اگلی 2-17 میں نہ کھیڑا کرنا ہے۔ کسی نے باغ کسی نے زمین بیچی ہے، مگر یہ فخر ہے کہ مولا تیرے ملنگوں نے زمین پہ بیٹھ کے خلد برین بھیجی۔
زمین پہ بیٹھ کے خلد برین بیچی ہے، کیونکہ جنت کوئی جتنا بڑا جنا پیا بنے مٹی تے بہ کے جنت صرف علی والا بیچی۔ ایک شعر قصیدے دا سن گنو، کیونکہ وہ تو سارے احباب دا حکم ہوندا ہے، کوئی ناراض نہ رہ ونجے۔ ایک سائیں منظور دا قصیدہ میں نے شروع کیتا ہے اپنے پیر امیر دی تعریف ہے، وہ سن گنو تو اس دے بعد مصائب چپڑ سوں۔ اور ہاں وہ میرے سامنے آ گیا، نکے بھٹی نال سارا ڈھیر سارا وقت گزرے، اون دے ڈھیر سارا تعاون ہے امام حسین بادشاہ دے ذکر دے وچ۔ سین پاک این مہینے دا صدقہ، انہاں ڈیاں دا صدقہ ان دی قبر روشن کرے، ان دے بچوں کو مالک وسیع رزق کرے۔ ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، مولا پنجتا پاک انہاں دے گھراں تے اپنے رحمتاں دا نزول کرے، انہاں دے گھر وسدے رہن۔ پڑھوں قصیدہ اس دا میرا پوت تھوڑا جہا آواز ود سکدا؟ اچھا تھوڑا جہا ودھا رہے۔ ایک صلوات پڑھو باواز ہے بلند۔ مولوی نال متھا دے کے تے اپنے پیر امیر دی تعریف کرنی۔ عرض کیتا ہے اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا، 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 اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا۔ شاید کے بعد میں کو گل بھول ونجے، اور میں ہنے وضو کرن واسطے پیر صاحب انہاں دے ڈیرے تے گیا۔ یہ جڑا تھوڑا سامنے ٹاور لگا ہوئے نا، اگر ہو سکدے تے اس دے اوتے سخی عباس دا علم لا دیو۔ کیونکہ میں ڈٹھے اس تے علم کوئی نہیں، ایویں میرے ذہن وچ خیال آئے تو ایک بھائی آدھے پین بھئی اتنا اونچا جو اس دے اوتے چڑھ کوئی نہیں سکدا، میں آ کے تساں ایویں ذہن بناؤ تے انشاءاللہ اوتھے پہنچن والی آوے سن۔ گزارش کیا کیتی ہے اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا، 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 اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا۔ سارے زمانے وچوں اپنے بیگانے وچوں چنگی طرح میں گولیا، مشرق تو مغرب تائیں پٹھیاں نے سپے جائیں ہر ایک جگہ نو پھولیا، پر ایک وی علی جا نہیں ویکھیا، اساں ایک وی علی جا نہیں ویکھیا۔ سلامت راویں، سلامت راویں۔ مرشد بابا شیر تو میں ہون پڑھنا ہے، اور منکر کو تئیں میں لگے جی میں برسٹ لگتا ہے، جو اپنی طاقت حیثیت ہے۔ میں شیر پڑھا لگا، میں جان دا میری گلا نہ لگ سل کو اچھیا، مجبوری اے ہے میری میں کر سا گلا سچیا، زمانہ جان دائے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکرہ چوں سائیں منظور میاں۔ بڑی مہربانی جناب، اجاں پیر بابا میں گل مکائی نہیں، حالے پیغام میں ہون دیونا ہے۔ گزارش کیا کیتی ہے، میں جان دا میری گلا نہ لگ سل تے کو اچھیا، مجبوری اے ہے میری میں کر سا گلا سچیا، زمانہ جان دائے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکرہ چوں سائیں منظور میاں، میں بھی جان دا
تیرا کی حال ہونا ہے انہاں ملوانیاں دا بڑا مولال ہونا ہے نہ لگ سلتے کو اچھیاں پر کر سا گلہ سچیاں ڈٹھا یا میرا وچوں نالے وزیرہ نالے نواباں دے وچوں سرور دے یاراں وچوں تے رشتہ داراں وچوں نالے صحابہ دے وچوں پر ایک بھی علی جان نہیں ویکھیا ایسا ایک بھی علی جان نہیں ویکھیا وسدے ویلے کوفہ وچ تے دھیاں پاک علی بلوائیاں تانگ گلیاں کوفہ شہر دیاں رکھ جگر تے شاہ دکھ بسم اللہ دکھلائیاں بسم اللہ بابا میں آکھے وسدے ویلے کوفہ وچ تے دھیاں پاک علی بلوائیاں تانگ گلیاں کوفہ شہر دیاں رکھ جگر تے ہاتھ گل سمجھائے تے دھیان رکھی جہاں تے بچڑا جتھا میں بتیاں بجھوائیا ایتھا آونا پوسیا رسیا باکے تیرے نال حسین بھر جائیا بسم اللہ بھر جائیاں اچھا بابا بالتا پڑھتا ایتھا آونا پوسیا رسیا پاکے تیرے نال حسین مالک تاری سارے دیں دی نوکری قبول فرماوے ایک بند ہور پڑھنے اگر دل لکھے خصوصاً جتنے سید بیٹھیں پیر بابا معافی دیوائے کوئی خون دے کلم نال بند لکھا گے شاعر لکھ دے دو فجر دیاں آزانا تے سادات دے گھر لوٹ پائے گئی دوئے سنے آزانا آن دی مایت خاک تے باندھی بسم اللہ صدقے 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 بسم اللہ سین تیرا پرسا قبول فرماوے غل بھاڑی نہ دو فجر دیاں آزانا تے سادات دے گھر لوٹ پائے گئی سنے آزانا آن دی مایت خاک تے باندھی صدقے باندھی باہے دو آزانا ملی ہیں نقصان کیڑے ہوئیں اچھا بابا سنے آزانا آن دی مایت خاک تے باندھی بسم اللہ باہے پیر بابا ہون نقصان کوفے آزان یتیم کتابو کیوے بی بی روخ ساہے گئی
او کربل آزان تے ویر کٹھے بھی اثر تھوں چادر میں دو آزانہ دا تذکرہ کیتا ہے لہے بسم اللہ وال پڑھا تے کربل آزان تے کربل آزان تے ویر کٹھے بھی اثر توں چادر سونا پور ساری تئی زرغام شادہ والد بابا بوڑھیاں آلہ اندھے درجات بلند ہوئن وہ سید ایک بند پڑھ دا وہ جدہ شہادت پڑھ دا ایک بند مومنہ کو سنوائن دا وہ پڑھ دا جہندے پیو کو ٹریاں نو دی گزرے تے کیویں عید کرن او دھیا جو لکھ دن راوی عید تیری سہنی گھر وچ رو دیا وہ سارا میں میں تک وعدہ کھڑا سنویں دا رو دیا رہی جی 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 بسم اللہ وال پڑھی نا پیر بابا میں گزارش کی تھی جہندے پیو کو ٹریا نو نہیں گزرے تے کیویں عید کرن او دھیا جو لکھ دن راوی عید تیری سہنی گھر وچ رو دیا بسم اللہ رو دیا رہیا پیر بابا اگلی گل ترا حسن جائید پڑھاوڑ کیتے سہنی ویر دے گال لگ گئیا روڑا لے جیتئی ولے نا پوترے علی دے بی بیاں دارتے کھڑیا کھڑیا رہیا وقت پڑھا اچھا بسم اللہ روڑا لے جیتئی ولے نا پوترے علی دے بی بیاں دارتے کھڑیا اچھا 12 منٹ دی گنجائش ہے میں دو جملے تمہید دے سن گنو تو اتے وقت میں ایک ادا مرثیہ چا پڑھ سا جی بابا میں جدہ گیٹ تے پہنچا تا امام حسین دا ذاکر مضمون پڑھدا پہ آئی جو اپنی شہادت تو کچھ عرصہ پہلے میرے پیر علی اپنی دھیاں کو کوفہ دے سڑوا کی دا جیتا شاہی ہے اور راوی لکھ دن کہ یہ جڑا رمضان دا چند چڑھے نا میرے پیر علی یہ چند اپنی ساری اولاد دے وچ کھڑ کے ڈٹھا یہ چند نہیں ڈٹھے تے میرے بادشاہ دے منہ جو نکلا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حسن لال جی بابا میرا سونا بچڑا ہے جڑے پہلے 5 روزے ہیں نا تیرا بابا افطاری تیرے کول کرے سے جناب حسن آکے بابا یہ تو تھوڑی کریم ہی ہے بابا میں انتظار کرے سا وقت میرے شہنشاہ سر مارے حسین جی بابا سونا بچڑا اگلے 5 روزہ دی افطاری تیرے کولو سی بابا بسم اللہ میں منتظر ہو سا وقت میرے شہنشاہ سر مارا آلیا جی بابا اگلے 5 روزے تیرا بابا تیرے کول افطار کرے سی اگر سمجھ آونجی جنہ 15 روزے تک میرے بادشاہ علی پہنچن میرے پیر امیر دی کنڈ دے پچھو ایک بدیو کوک آئیے میں تیری غریب دی جو ہاں بابا سارا دا نا چاہیا ہی بھی تے میرے کو افطاری نہ کرے سو میرے بادشاہ فرمائے اگر زندگی مہلت دیتی
تو اگلے 5 روزے افطاری تیرے کول ہو سی. یہ میری سین روایت کریں دیئے. بی بی آدھی ہے جڑا آخری روزہ ہے 18 دا روزہ رکھ کے یہ جڑی رات ہے یہ باب افطاری میرے کول کی تھی. اور بی بی آدھی ہے ساری رات وقت میرا بابا ستا کوئی نہیں اور میں 3 نعمتاں پیش کی تھیاں. میرے بابے آکھے دودھ دا پیالہ چاہ گن. فجر دے ٹائم میرے ایک دور دا مہمان آسی یہ اون ٹائم میں طلب کرے ساں. اور ایک گل ہور میں پیر بابا تشریح کی تھی ونجا یہ میرے پیر امیر دودھ دا پیالہ کیوں رکھوایا ہے. فجر دے ٹائم جنہ میرے بادشاہ کو ضرب لگی ہے نا میرے شہنشاہ فرمایا ہے کہ وہ پیالہ چاہ کے گھناؤ. تے مولا فرمایا یہ دودھ دا پیالہ ای کو پلاؤ یہ جائے میں کو ضرب ماری ہے. وہ آکھائی میں دودھ نہ پیندا. میرے بادشاہ فرمایا ای کو پلاؤ. وہ آکھا میں نہ پیندا. میرے شہنشاہ فرمایا ای کول پوچھو کیوں نہیں پیندا. اس آکھائی دودھ میں ای واسطے نہ پیندا جو میں کو روز ہے. میں ایک گل کلیئر کی تھی وینا. وہ آکھائی میں کو روز ہے. تو میرے بادشاہ اپنے پتران دے پاس اور اپنے صحابہ دے پاس دیکھ کے فرمایا ہی دھیان کرائے خالق دے دین دی بقا واسطے میں بے تحاشا جنگا لڑین. ہو سکتے کل کو میرا قتل کہیں غیر مسلم دے خاتے چ پا دے ون. میرے پوتری گواہ روائے میرے صحابی گواہ روائے جو میرے اتے ضرب چلاون والا ایک روزے دار مسلمان ہے. میں صدقے تھی پاؤں. میں گزارش کی تھی کہ بی بی آکھے ساری رات وقت میرا بابا ستا کوئی نہیں. کہیں لے دھیاں دے سر چمدہ آئی کہیں ویلے پتران دے. اور روایات دے وچ ملدا ہے کہ میرے پیر امیر دے گھر دے وچ کچھ بطخاں ہیں. میں سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے وقتی میں اجازت دیتے مرثیے تک پہنچنے لگا. اور سویرے جنہوں میں نے مرشد علی ساری اولاد کو آکھ ہے نا جو آج دی نماز تو سے گھر پڑھ سو. میں ویسا مسجد کوفہ انہاں اپنی چنجاں دے نال اپنی زبان دے نال میرے مولا دی ابا پکڑی کیونکہ بابا جڑے پکھی بھی اس دار دے ہوتے ہیں وہ بھی غیب جانن لگ پائے. تے اپنی زبان وچ کرلا کے مرغابیاں یا بطخاں آدیاں کہ اج دی نماز گھر چ پڑھو تساں مسجد ویسو تے تواریاں دھیاں دے وال کھل ویسن. اور آج ہے 19 رمضان دا ڈی بھائی جان پیر بابا جڑا 21 رمضان دا ڈی ہے علماء لکھ دن کہ کہیں حوالے نالی ایڈاں بھی تو گھٹ کوئی نہیں. اس دی وجہ یہ ہے جو کربلائی پردیس ہے تے کوفی پردیس. کربلا دے جناب سجاد یتیم ہوئے تے اتھا جناب حسن حسین. میں صدقے تھی بہواں. بس سویر دے ٹائم میرے بادشاہ علی ٹورن مسجد کوفہ والے پاسے. مسجد کوفہ پہنچن ایک ظالم صف دے وچ چھپا ہویا ہے لک کے ستا ہویا ہے. میرے پیر امیر ون کی کو آپ جگایا میں اپنا کام کریں نا تو اپنا کام کر. اور 4 موقع ایسے ہیں پیر بابا علماء لکھ دن کہ 4 موقع ایسے ہیں جتھا بطول دی دھی بے ساختہ بھیراواں کو سڈے. پہلا موقع تو کو یاد ہے جدہ حسن کو زہر ملی ہے بی بی بے ساختہ بھیراواں کو سڈا. دوجا موقع 9 محرم جدہ جناب فضا آ کے دس آئی جو اتنی تعداد ہے تیرے حسین دے مارن والے کربلا جی کٹھے تھی گئے. اتھا بی بی بے ساختہ حسین کو سڈ مارا. تیجا موقع میں پردے نال گزرا وینا 11 محرم جنہ مقتل دے وچ بی بی آ کھڑی ہے کڑیاں پا کے اتھا بیرا کو سڈ مارا ہے. یہ چوتھا موقع یہ سب تو پہلا سڈ جنہ میرا پیر امیر مسجد کوفہ پہنچے. پہلی رکعت دوجا سجدہ میرے بادشاہ سجدے دے وچ سر رکھا تے ابن ملجم کمینے ضرب ماری تے جناب جبرائیل منادی کی تھی الا قد قتل امیر المومنین. لوگوں مومنہ دا امیر مارا گئے. میں صدقے تھی پہواں بی بی دے بھرا تو سارے موجود ہیں کہیں بھرا دے در تے نہیں گئی. راوی لکھ دن میری سین غازی دے کھنڈے ہاتھ پا کے آدھی غازی بھیڑی لٹیاں گئیاں نہیں. جبرائیل دیاں منادیاں سوڑ بابے کو ضرب لگ گئی ہے. شہزادے بھاج پہن مسجد کوفہ والے پاسے ہنجوان دے نال جناب حسن تے جناب حسین دے کرتے پوس دے آنے. دھیاں در تے کھڑیاں شہزادے پہن مسجد کوفہ والے پاسے جنہ مسجد پہنچن مسلح رنگینے میرے بادشاہ مسلح تہن جلدی دے نال جناب حسن ود کے تے پیو دا سر چاہ کے جھولی دے وچ پایا ہے.
حسین کچھ دیر تا بابے دی ضرب دے داری ہے وقت پیران آلے پاسو بہ گئے پیو دے پیر چاہ کے جھولی دے وچ پائن تے میرے شہنشاہ دی اکھ کھلیے تے جنہ میرے پیر علی ڈٹھا ہے نا جو میرے شہنشاہ دے پیر حسین دی جھولی دے وچ ہیں میرے بادشاہ رو کے فرمائے حسن لال سارے میں کو چواؤ لیکن میں تھوڑی منت کرے نا حسین کو آنکھوں میں کو نہ چواوے ای کربلا 72 جنازے چاوڑے ای کو آنکھ مت ہونے لا دے جنازے چاہ کے تھک پوئے اتھا تبائی چواوڑ والے موجود ہیں اتھا ہی کلہ ہو سی بسم اللہ کر اتھا ہی کلہ ہو سی حسین آکھے بابا ای واسطے پر ہوندے ہو ضرب ڈھیر لگی ہے میرے بادشاہ فرمائے ضرب بھی لگی ہے لیکن حسین میں کو اپنی ضرب تو زیادہ تیری غربت دا کوئی ٹائم یاد آئے میں کو ضرب لگی ہے جبرائیل منادی کی تھی یہ میرے پتر دھیاں سنیاں سارے پہنچ گئے ہو حسین میں کو تو او ٹائم یاد آئے جنہوں تو سنیدہ راسے تیرے آواز تے جواب دیوڑا لئی کوئی نہ ہو سی تابوت آمنے تابوت ہے یا فقط شہادت پڑھنی ہے اچھا ٹھیک ہے بابا جیڑے مسلح دوتے میرے پیر امیر زخمی ہے کوئی چارپائی نہیں کوئی پلنگ نہیں اندھا ایک کونا جناب حسن پکڑے دوجا جناب حسین تریجا کونا جناب حنفیہ چوتھا کونا جناب عباس باقی پتر دیواراں دے نال ٹکرا مار کے روندے آندن صحابی گلیاں دے وچ روندے آندن تے جنت دے وچ حوراں ہی روندیاں پئیاں میرے پیر امیر 3 دفعہ بولن پہلی دفعہ حسین نال کہ میں کو نہ چوا متا ہن لا میرا جنازہ چوا کے تھک پوے دوجی دفعہ میرے پیر امیر مسجد سہن تے سورج نال گل کی تھی میں کو سنجان میں علی ہاں 63 سال میری زندگی ہے میں تو کو بھردہ ہر روز دے داریاں تھا میں کو ستا ہویا کدائیں نہ ڈٹھا ہو سی میرے پیر امیر دا زخمی علی کو پتر چاہیے آندن تے جنہ میرے بادشاہ دا جڑے زوار بیٹھے نو تا گواہی دے سن میرے بادشاہ دا گھر بالکل قریب ہے مسجد دے تے جنہ گھر قریب آئے نا تے میرے پیر دا دروازہ قریب آئے اتھا میرے شہنشاہ فرمائے حسن لال ایک دفعہ تھائی میں کو روک میں کو سہارا دے میں کو اچھا کر میں اپنے صحابیہ نال کو گلہ کر رہی جناب حسن سہارا دیتے تھے میرے بادشاہ فرمائے صحابیوں میں توڑے ادھر راضی ہاں میں کو ضرب لگی ہے تُسا بڑا ارمان کیتے تھے بڑا رونے ہو لیکن ہون میں تو کو حکم پہ رہنا اتھائی رک ونیو اتھاؤں ماتم کریں دے سارے اپنے گھروں دے پاسے ٹور ونیو تے جناب میسم ہاتھ جوڑ کے آما موگل اگے کیوں نہیں بے ون رہن دے سید آتے میں تو کو اگے کیویں آمان دے جائیں ٹائم دی میں کو ضرب لگی ہے نا اس ٹائم دے منیا 3 دھیاں بھر کے پا کے اپنے دروازے تے آئیں کھڑی ہے میں کائنات دا امیرہ میں جان دا انہاں کئی بار ماں تو پوچھا ہے اماں نے کہا پتہ کر ساڑا بابا کتنا دور ہے اماں بسا بابے دے چوگرد وینڈ کر رہے میں نہ چاہتا جو میری دھیاں دے وینڈوں دی آواز کے صحابی دے کنہ تے آوے سارے نجف دے پاسے منہ کر کے آکھو یا علی یہ تو صحابیاں دی آواز آئی ذرا دیکھیں تہا آئیہ بیبیاں ہیں شام دا بازار آئی کئی لکھ بغیر دا حجوم آئی تے بی بی آدھی آئی ایک برکا دے او میں اگلے موڑ تے ولا دے اس میں وڈی پردت آؤ بھائی اس ٹائم تھوڑے ایک چادر دے او میں اگلے موڑ تے ولا دے سا دنیا دا دستور ہے پیو زخمی ہو کے گھر آوے پتر دھیاں پیو تے جھڑ دن پہلے تے در تے کھڑی آئی جنہ میرے بادشاہ علی کو چاہ کے پتر گھر گھنن بی بی جناب فضا دی کنڈ دا اولا گھن گئی جناب فضا آکھے اگاں میری دھی بابے کو مل آدھی اماں میں او مستورہ جہاں قد دا بابے کو پتہ ہی کوئی نہیں اماں میں تا بابے دے سامنے کدہ نہ آئی اماں میں کو رسا دھیاں پیوان دے نال علین دیا کیویں انہی دا پیر بابا سارا ڈیں گزر گیا پیو دے سامنے نہیں آئی وی دا بابا جی ڈیں گزر گیا نہیں آئی وہ تو ایک ہی دی رات آ گئی پیو دے سامنے نہیں آئی فجر دا ٹائم وسیطہ شروع ہوئی نا تے میرے شہنشاہ فرمائے حسن میرے پتر دھیاں سارے آ گئے ہو میں کوئی رسا تیری وڈی بھین کن گئی ہے آدھے بابا تریجہ نہیں ہے تواری کانڈا لے پاسے آن دیئے توارا زخم دے دیئے بابا سامنے نہیں آن دی وہ آدھی میں کو بابے تو شرم آن دے میرے بادشاہ فرمائے وہ کو آکھ بابے دا چھیکڑی ٹائم ہی آلیہ ساری زندگی افسوس دے ہاتھ ملیں دی راو سے پیو پیا دی میں کچھ وسیطہ کرنی ہے میری دھی میرے سامنے آ اس ٹائم مت سڑ مارے اماں فضا میرے بابے میں کو سڑوائے اماں تیرا تجربہ ڈھیرے میں تو پیو دے سامنے آئی کنا نا اماں آج تو میں کو سا جو دھیاں پیوان دے نال آلیں دیا کیویں ہیں جناب فضا آکھے تیرا بابا زخمی ہے
اپنے بابے تے سیران دی نال باہے ول اپنے بابے تا زخمی سر چاہ کے جھولی دے وچ پا چاہ پیو دی داڑھی چم کے آکھ بابا میرو دیکھ میں شام دی کہہ دینا بی بی بابے دے نال باہے گئی تے وین کر کے پیا دیئے ریاہیں سکے داتا تھی آئی ہے آج علا بابا بسم اللہ ماتمی کریں دے آؤ سن دو یا حسین فرمایا ریاہیں سکے داتا تھی آئی ہے آج علا بابا ریاہیں سکے داتا تھی آئی بابا شام دی کہہ دینے کو کر دعا بابا صدقے کیا رنگ بن گئے تیری مکان دا رو کے میری سین پیا دیے تے نال شام کو کر دعا بابا تے نال شام دی کہہ دینے کو کر دعا بابا میرا پتر تھوڑا جا اس مائک دا آواز ودھاویں پیر بابا ایک روایت پڑھتا میرے شہنشاہ فرمایا ہے حسن لال میری ساری اولاد موجود ہے میں ہوں خالق دے دین دی بقا واسطے دنیا تے آیا ہمیں میرے سارے کم ہو گئے لیکن میرا سوہنا بچڑا میرے 2 کم نہ مکمل رہ گئے ایک میرا خطبہ جڑا کوفے دے مسلمانوں میں کو پورا نہیں کرانی تھا دوجا میرا سجدہ جڑا ابن ملجم میں کو پورا نہیں کرانی تھا میری ساری اولاد آ گئی ہے میرے پتر بھی بیٹھے ہو میری دھیاں بھی بیٹھی ہیں میں کو اے رساؤ میرا خطبہ کون پڑھ سی میں کو اے رساؤ میرا سجدہ کون دے سی پرانے عزادار اکٹھے ہو پرانے ذاکر پڑھ دے آئین جیڑی ساری زندگی پیو نال کدہ نہیں بولی رو کے آدھیے بابا دھی ہو کے اتنا وعدہ کریں دیا جیڑا سوکھئی پترہ تھو کرا بابا جیڑا اوکھا کمی دھی حاضر رہی میرے شہنشاہ فرمائے میری دھی میرا خطبہ اوکھا ہے میری دھی میرا سجدہ سوکھا ہے آدھیے بابا تورا خطبہ میں مکمل کرے سا لیکن میرے نال وعدہ کرو جنہا میں خطبہ مکمل کرے سا تو سنن ضرور آسو میرے بادشاہ فرمایا اکلہ میں نہ آسا نال نہ نہیں آسیا میرے بادشاہ فرمائے حسین ہن میں کوئی رساؤ تواری بھیڑ وعدہ کیتا جو خطبہ ہو مکمل کرے سی میرے پتر جو موجود ہو میں کوئی رساؤ میرا سجدہ کھونے سی میرے شہنشاہ فرمائے بابا تورا سجدہ میں مکمل کرے سا بابا مگر میرے نالی وعدہ کرو میرا سجدہ دیکھنی ضرور آسو میرے امام فرمائے ضرور آسا حسین تے سجدہ کی میں نے سے رونے میرا امام تے روکے پہ فرمائنے تلے خنجار دے پتر دا تو سجدہ یا دیکھے ہیں روگن یار بسم اللہ حسین تیرا پرسہ قبول فرماوے تلے خنجر دے پتر دا تو سجدہ یا دیکھے تلے خنجر بابا بہن سمجھائے تے دار خیام تو دھیان دا حوصلہ دیکھے تے دار خیام تو دھیان دا حوصلہ دیکھے میرے قتل دی معصومہ ہو سی گواہ بابا صدقے تیرا پرسہ قبول ہوئے میرے قتل دی معصومہ ہو سی گواہ بابا خیر بھائی اللہ واسے سیدہ اگلا بہن سمجھائے یہ چھوٹا سا نہیں جناب سجاد میرے بادشاہ حسین جناب سجاد کو چاہ کے میرے پیر علی دے بابا جی سینے تے سمائے رنے میرا امام تے رو کے پہ فرمائنے نو حسین او میرا سونا بچڑا میں کو اے لسا میرے سجاد کو میرے سینے تے کیوں سمائے اگر سمجھ آونجی رنے میرا امام تے رو کے پہ فرمائنے نو بابا بے سارا کسے راہ کربل ایہو مہاری ہے صدقے سین تر یکو کا قبول فرماوے بے سارا کسے راہ کربل ایہو مہاری بے سارا کسے راہ کربل ایہو مہاری اسے دیا ستے پندھ کرنا درد ہماری ہے اسے دیا
تے باندھ کر سنے تے بجدے پورے دا عابد ہو سی ملا بابا. علامہ غضنفر صاحب ایک روایت پڑھی ہے، اس روایت کو میں مرثیے دے وہی ڈھالا ہے. دنیا تو کائنات دے امام دا انتقال ہوئے، پترا پیو دا جنازہ چاہیا ہے، اجے اپنے دروازے تک نہیں پہنچے. یا پیچھو بی بی دی بدھی ہوئی کوک آئیے حسین باہر تو میرا پردہ ہے. اگر سارے بھیرا اجازت دے ہو تو میں دروازے تی بابے دا تابوت اٹھوائیں دیا، میں بابے دا جنازہ چوائیں دیا. کوئی قیامت ویلا ہے جرا دھیا کہ پیو دے جنازے دا بابا پکڑے. میرے پیر علی دے کفن دے بند کھل گئے، آواز آئیے حسین ایک دفعہ میرا جنازہ رکھ میں دھی نال کوئی گل کر رہی ہے. میرے شہن سے پوچھے آلیا بابے کوئی گل دا جواب دے، میرا جنازہ کیوں چوائے ہی ہے؟ رنیے میری سین تے روکیا دیے بابا ہے رسم دلی یادی پہ کے کفن پوائیں دین. صدقے تیرا پرسہ قبول ہوئے ہے رسم دلی. سارے ماتم کرو سارے ہے رسم دنیا دی پہ کے کفن پوائیں دین. تے آبیا کے جنازے دھیاں دے چاہیں دین. تے آبیا کے جنازے دھیاں دے چاہیں دین. ادھار دھی دائے شام جو ونجے لہابا او بابا شام دا جنگل ہو سی میرا سجاد کلا ہو سی. بابا میں تیرا رہا دے دی راسا بابا ادھے نال میرا جنازہ. ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین وارث پوڑی بچھائی قبول ہوئے، رزق مال توفیقات کی اضافہ ہوئے. اچھا بسم اللہ رسم دنیا دی پہ کے پوائیں دین. رسم دنیا دی پہ کے پوائیں دین. تے آبیا کے جنازے دھیاں دے چاہیں دین. تے آبیا کے جنازے دھیاں دے چاہیں دین. ادھار دھی دائے شام جو ونجیلا او بابا میں شام دے رات تیری راہ دے دی راسا او سجاد کلا ہو سیا اودے نال میرا میتا چوا. مالک کی مدد قبول فرما، پوڑی بچھائی قبول ہوئے، دعا منگوا دے ہوں، حاجات مستجاب ہوئے. او جائیں وسن جے تھالے محمد دا تذکرہ ہوں دے، او لوگ وسن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں دیں. پوڑی بچھائی قبول ہوئے، حاجات مستجاب ہوئے، تمام ذاکرین دی نوکری قبول ہوئے. پردے دے اندر جتنی میری ماما بہنی تشریف فرمائے انہوں نے جو دعائیں مالک مستجاب فرما. عزداران دی اجدرین دی نوکری قبول ہوئے، ذاکرین دی نوکری قبول ہوئے. تواری ساری آمڑا لیا نسلہ امام حسین دی ماتمی تے عزدار ہوئے، حاجات مستجاب ہوئے. ویڑے وسن او جائیں وسن یہ تھالے محمد دا تذکرہ ہوں دے، او لوگ وسدے رہن جڑے بادشاہ دا ذکر کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج قائم.